اس دنیا میں بہت سے جنات اور بدروحیں اپنی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا پھر یوں کہہ لیں کہ اپنے انتقام کو پورا کرنے کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کسی طرح انسانوں کے ذریعے ان کے ادھورے انتقام اور مقصد پورے ہو سکیں۔ یہ کہانی عادل اور ثنا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی ہے۔ یہ لوگ ہنی مون منانے کے لیے ہمالیہ جا رہے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور یہ لوگ اپنا ضروری سامان لے کر بائی روڈ ہمالیہ کی طرف نکل پڑے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ یہ گمنام نگر ہے تو گمنام نگر سے ایک گمنام کہانی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہائی وے پر ان کی کار کے علاوہ اور کوئی بھی کار موجود نہیں تھی۔ روڈ کی دونوں سائڈ پر جنگل اور ایک ویران سڑک تھی اور ان کی کار ایک سنسان سڑک کی طرف گامزن تھی۔ ابھی یہ لوگ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ عادل کا دھیان روڈ کی طرف سے ہٹ گیا اور اس کو محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی بہت بری طرح کسی چیز سے ٹکرائی ہے۔ عادل اور ثنا اچانک سے چونکے اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ عادل نے کار کو سائڈ پہ کیا اور دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کالی بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کے مر گئی تھی۔ عادل اور ثنا نے اس بلی کی لاش کو سائڈ پہ کیا۔ کیونکہ وہ ویرانے میں مری ہوئی تھی تو عادل نے اس کے اوپر تھوڑی سی سائڈ پہ جا کے مٹی بھی ڈال دی اور اس کو دفنا دیا۔ گاڑی میں سوار ہو کر جب وہ تھوڑا ہی سفر کرتے ہیں تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ رات اتنی سنسان، ہر طرف اندھیرے اندھیرا، جنگل کی خاموشی اور سناٹا۔ ثنا کہتی ہے کہ مجھے تو اس وقت ڈر لگ رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گیسٹ ہاؤس یا کوئی ہوٹل مل جائے، ہم رات وہاں گزار لیتے ہیں اور صبح اپنا سفر شروع کریں گے۔ تھوڑی ہی دور عادل جا کے دیکھتا ہے تو اس کو ایک پرانا گیسٹ ہاؤس خستہ حال میں نظر آتا ہے۔ یہ اس وقت ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ یہ دونوں اپنی گاڑی سائڈ پہ کرتے ہیں اور اس گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس گیسٹ ہاؤس میں ایک بوڑھی عورت کے سوا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ عادل اس سے روم کی چابیاں مانگتا ہے اور وہ بوڑھی عورت چپ چاپ اسے کمرے کی چابیاں پکڑا دیتی ہے۔ ثنا کی نظر ایک دم ایک کالی بلی پر پڑتی ہے اور وہ ڈر کے مارے زور سے چلاتی ہے۔ عادل بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس نے وہاں پر وہی کالی بلی دیکھی ہے جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کے مر گئی تھی۔ عادل اسے کہتا ہے کہ تم شاید تھک گئی ہو، تم نہا کے آرام کر لو۔ عادل نے بات بدلنے کی کہ اس کا دھیان ہٹ جائے۔ ثنا نہا کر باتھ روم کے شیشے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ وہی کالی بلی نظر آتی ہے اور اس بوڑھی عورت کا چہرہ بھی، اور وہ ڈر کے مارے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عادل باہر سے واش روم کا دروازہ پیٹتا رہتا ہے لیکن ثنا واش روم کے اندر بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پہ ماسٹر کی لینے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں ہے اور ایک کالی بلی کی لاش ریسیپشن پہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور دوبارہ ثنا کی طرف جاتا ہے۔ عادل جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہوا میں کھڑی ہے اور اس نے ثنا کو گردن سے پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اسے چھوڑ دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ رستے میں تم نے جس کالی بلی کے بچے کو مارا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ رات کو حیوانات کے اندر مختلف بدروحیں اور جنات ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں نے نا علمی میں مجھ سے یہ حادثہ ہوا ہے، میں نے جان کر اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا انتقام اور اپنا بدلہ پورا لیا ہے، میں اسے چھوڑ بھی دوں تو اب یہ مر چکی ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا تو عادل پیچھے بھاگا اور وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو بہت بری طرح وہ سیڑھیوں سے سلپ ہوا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ویرانے پہ پڑا ہے، نہ وہاں کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، نہ وہاں ثنا کی کوئی لاش ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔